الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا پہلا چیپٹر جو بنیادی عقائد کے بارے میں ہے پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ عقیدہ کے کیا معنی ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے جس کے معنی ہے باندھنا یا گرہ لگانا۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقیدہ کہا جاتا ہے، اور دینی اصطلاح میں عقیدہ سے مراد دین اسلام کے تمام نظریات کو زبان اور دل سے ماننے کا نام عقیدہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ وہ عقائد جو ہمارے تمام اعمال کی اساس قرار پاتے ہیں 5 ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، الہامی کتب اور آخرت۔ بنیادی عقائد کا بیان قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں ملتا ہے، جو کہ اس مطابق ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اب ہم عقیدہ توحید اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ عقیدہ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ان کی ذات، صفات اور افعال میں واحد اور یکتا تسلیم کرنا ہے۔ تعلیمات اسلامی کے بنیاد ہی عقیدہ توحید ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص کی آیات میں بیان ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا برابر کا ہے۔ عقیدہ توحید کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب ہم وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس انداز میں اپنے وجود کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ کے وجود کے بارے میں انسانی عقل کیا کہتی ہے۔ کائنات کے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی مثال ملتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقرر انداز میں پیدا کیا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس بارے میں ارشاد ہے: کائنات کے کسی بھی نظام میں بے ترتیبی نہیں، بلکہ ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے، جیسے دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا اور زمین و آسمان کا بنانا، یہ سب اللہ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے سورۃ الذاریات کی آیات 20 اور 21 میں: وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس کا مطلب ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہاری ذات میں بھی، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس آیت سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا وجود اس کائنات میں برحق ہے۔ اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید باری تعالیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مضمون اس میں شامل کیا جا سکتا ہے جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ آئیے اب شرک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شرک کے کیا معنی ہے؟ شرک کے لغوی معنی حصہ داری یا ساجھے پن کے ہیں، یعنی کسی اور کو کسی دوسرے کے برابر ٹھہرانے کے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کے برابر یا حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔
شرک کو مزید 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے: اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اسلام سے قبل دنیا میں طرح طرح کے شرک موجود تھے۔ کہیں خدا کے اوصاف کا مستقل وجود تسلیم کر لیا گیا تھا، کہیں اس لیے اولاد مان لی گئی تھی، یعنی اللہ کی ذات میں انبیاء کو شریک کیا گیا تھا، کہیں قدرت کے مظاہر کو معبود قرار دیا گیا تھا، یعنی لوگ چاند، سورج اور پانی کی عبادت کرتے تھے، کہیں بزرگوں کو مشرکانہ تعظیم ہو رہی تھی، یعنی لوگوں میں اللہ کی صفات کو ڈھونڈ کر اس کی عبادت کی جانے لگی تھی اور بزرگوں کو غیر ضروری تعظیم کی جاتی تھی۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانب نسل انسانی کو بلایا، اور قرآن پاک میں شرک کو سب سے بڑی گناہ قرار دیتے ہوئے ارشاد ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ اللہ جس کسی کو بھی چاہے بخش دے گا۔ اس لیکچر کو ختم کرنے سے پہلے ہم عقیدہ توحید کے جو اصول اسلام نے پیش کیے ہیں ان کا مختصراً خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ ہر چیز پر قادر اور طاقت رکھتا ہے، اس کے اختیارات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، وہ یکتا اور بے نیاز ہے، کائنات اسی کے ارادے کے تحت وجود میں آئی ہے، یہ سارا کارخانہ قدرت کائنات اسلام اسی کے ارادے کے تحت چل رہا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء میں جو نظم و ترتیب پائی جاتی ہے اور جو حسن و جمال پایا جاتا ہے، یہ سب اسی کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا اور مشکلوں کو حل کرنے والا، مصیبت کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو مٹانے والا ہے۔ موت اور زندگی کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ کائنات کو اپنی ترتیب میں چلانے والا وہی اللہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اگر ان یعنی زمین و آسماں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام تباہ ہو جاتا۔ یوں تو عقیدہ توحید کو جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ جامع اور مکمل طور پر سورہ اخلاص میں انتہائی دلنشیں انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام اخلاص ہے، کیونکہ اس میں توحید خالص کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ تمام باتیں آج کے اس لیکچر کا حصہ تھیں۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔